بسم اللہ الرحمن ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق واجب الاحترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اس جہان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ اس نے جب سے اپنی قدرت کاملہ سے اس جہان میں انسان کو بسانے کا ارادہ فرمایا ہے، تو اس سے پہلے اس نے انسان کے لیے اس جہان کو خوب سجایا ہے، اپنی قدرت کاملہ اور صنائی کا بھرپور مظاہرہ فرمایا ہے، اور یہاں انسان کو لانے سے پہلے اس کی تمام ضروریات جس میں رزق تک شامل ہیں، اس کے مقدر کے فیصلے انسان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اس نے کر دیے۔ قرآن بتاتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہم نے انسان کو یہاں لانے سے پہلے ہم نے اس کا سارا انتظام یہاں موجود کیا، اس کے بعد انسان کو یہاں لایا۔ دابت دابا کہا جاتا ہے ذوی الارواح کو، جو زندہ مخلوق ہے، جن میں پرندے اور جانور تک شامل ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب ہم نے انسان کے ساتھ باقی ذوی الارواح مخلوق کو یہاں بسانے کا ارادہ کیا، تو اس کی ضروریات تمام اپنے ذمے لے کر اس کا اس جہان میں ذخیرہ کیا، اس کے بعد انسان کو اس کی قدرت کے عجیب نظام۔ پھر اس نے یہاں بڑے خوبصورت نظام چلائے، أَلَمْ أَرَكِ الْمَرْضَ بِهَذَا وَالْجِبَالَ هَذَا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ عجیب نظام۔ اللہ کہتا ہے دیکھا ہم نے تمہارے لیے اس زمین کو کیسا بچھونے کی طرح بچھایا، الجبال وَقَادًا، ہم نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو جو ہے وہ میخوں کی طرح ٹھوک رکھا ہے، تاکہ زمین جو ہے یہ صحیح طرح اپنی جگہ پر مستقر پر قائم۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور پھر تمہارے لیے ہم نے جوڑے بنائے تاکہ تم یہاں سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، لطف اندوزی کے ساتھ یہاں رہو۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ پھر جب تم سارا دن اس جہان میں سرگرداں رہتے ہو اور رات آتی ہے، تو رات کی مثال تمہارے لیے ایسے ہے جیسے ہم نے رات کا لباس تمہیں پہنا دیا۔ رات ایک ایسا ہے جیسے تم لباس پہنتے ہو تو اس میں بڑا آرام محسوس کرتے ہو، سکون محسوس کرتے ہو، گرمی اور سردی سے بچاؤ محسوس کرتے ہو۔ تو ہم نے یہ تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا۔ جب رات آتی ہے اور تم اپنے ٹھکانوں پر آ جاتے ہو اور رات کو تم سوتے ہو، تو پھر صبح اٹھ کر تم تر و تازہ ہو جاتے ہو۔ یہ ہم نے رات کو اس لیے تمہارے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور پھر ہم نے
دن جو ہے وہ تمہارے لیے معاش کا ایک ذریعہ بنا دیا، چلو پھرو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کو دعوت نظارہ اور دعوت فکر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو تم اپنے سامنے روز دیکھ رہے ہو، کیا یہ میری ربوبیت اور الوہیت کا پیغام نہیں تمہیں دے؟ یہ سورج کی جو روشنیاں ہیں اور چاند کی چاندنیاں ہیں اور ستاروں کی جھلملاہٹیں ہیں اور یہ کہکشاؤں کے جھرمٹ ہیں اور پہاڑوں کی بلندیاں ہیں، سمندروں کی طغیانیاں ہیں، چشموں کے بہاؤ ہیں، دریاؤں کے چل چلاؤ ہیں، یہ سبزہ اور یہ نخلستان ہے، کہیں ریگستان ہے، یہ سارا کچھ کیا ہمارا قدرت کا پیغام نہیں دے رہا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ دیکھا تم نے یہ جو سورج ہے، یہ دن کے اجالے کو پیغام ہوتا ہے، رات جو ہے اس پر اڑتا چلا آتا ہے، رات کو چھپا دیتا ہے، سورج کی کرنیں بچھا دیتا ہے، اور پھر اس میں یہ سارے نظام حق کائنات چلا جاتا ہے، تمہیں اس جہان میں رکھ کر تمہارے لیے زندگی کے سامان بام پہنچا دیتا ہے۔ ارے تجھے پھر بھی ہمارا تعارف نہیں ہوا؟ بہت اس نے یہ قدرت کاملہ سے عجیب و غریب مظاہرے فرمائے، مگر اس کی ایک ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی موجود ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو ہر صورت نظر رکھنی چاہیے۔ ہر عقل مند بندے کے لیے پیغام ہے، یہ ہواؤں کے اندر اللہ کی الوہیت کے پیغام، پہاڑوں کی بلندیاں جو ہیں یہ اللہ کی ربوبیت کا اعلان نشان کر رہی ہے۔ آپ کے سامنے جو ہے اللہ کہتا ہے تم ایک بیج بوتے ہو، زمین کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے، اس بیج کو ہم پھٹا کر اس کے اوپر ایک کومل زمین پر لے آتے ہیں، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے اس پر کتنے نظام چلتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بادل برستے ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، رات کے اندھیرے اس پر آتے ہیں، سورج کی کرنیں اس پر کام کرتی ہیں، تیرے سامنے وہ پودا جو ہے پھلاور درخت ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر تم پھل دیکھتے ہو، پھر اس کے اندر اللہ اپنی قدرت کاملہ سے کھٹاس اور مٹھاس بھرتا ہے، ان کو پکاتا ہے اور تیرا رزق بنا کر تیرے دسترخوان پر لے آتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پھر بھی ہماری ربوبیت اور ہماری خصوصیت سے ناواقف ہے، اور تجھے کتنی ایک نشانیاں چاہیے اس جہان میں اللہ کی پہچان کے۔ وہ کہتا ہے ایک دن تیرا اور میرا آمنا سامنا ہوگا، تجھے میرے حضور ایک دن کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ جو دنیا کے ساری ہاؤ ہو کے اندر تم آنکھیں بند کر کے وقت تک بھاگے پھر رہے ہو، یہ ایک دن نشان نہیں اس کا مٹا۔ جو سورج کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چاند اور رات کے اندھیروں کے اوپر ایک چادر کی طرح لپٹتا چلا آتا ہے، کہتا ہے اسے شمس و کوبرات، ایک دن جب میرا حکم آئے گا تو یہ سورج جو ہے اس کو کرنیں بکھیرنا بھول جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں کو جھلملاہٹیں بھول جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ جو ہے اللہ کا حکم ہوگا یہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر روئی کے گالوں کی طرف پھرتے ہوئے نظر آئیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہتا ہے یہ جو جانور ہیں جو اونٹنیاں پھر رہی ہیں، عرب میں
اونٹنیاں اور اونٹ ان کے ہر وقت ان کے پاس ہوتے تھے، تو وہ کہتا ہے عائشہ نثار اٹھتے لت، یہ جب اونٹنیاں اپنے اندر جو بچے ان کے ہوں گے وہ پھینک دیں گی، باہر نکال کر پھینک دیں۔ علماء فرماتے ہیں عورتیں جو بچے ان کے ساتھ سینے میں چمٹے ہوئے ہوں گے ایسے اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ ذالشار اٹھتے لت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ جو جنگلی جانور درندے جو ہیں وہ جنگلوں میں پھر رہے، انہیں راستے بھول جائیں گے، یہ شہروں میں بھاگ آئیں، اور شہروں پر بسنے والے لوگ جو ہیں وہ جنگلوں کی طرف بھاگ گئے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ زمین جو ہے اس کے اندر 25-27% خشکی ہے، باقی 70-75% تو پانی۔ تو کہتا ہے یہ ہم بھڑکا دیں، سمندروں کو آگ لگا دیں، کہتا ہے یہ بھی میں کرنے پر قادر ہوں، میں نے نہیں رکھنا یہ جہان، میں نے اس کی بساط لپیٹ دے دی، میں نے تمہیں اٹھا کر اپنے حضور کھڑا کر دا۔ یہ بھی قرآن بتا رہا۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، ہم یہ سورج، یہ جو آسمان ہے، اس آسمان کو ہم چیر کر رکھتے ہیں کہ ٹکڑے کر کے اڑا دیں، اس کے اندر ہم دروازے بنا دیں۔ کہتا ہم نے اس جہان میں تجھے لا کر یہ دیکھنا تھا کہ تو اس جہان میں رہتے ہوئے اس جہان میں کھو جاتا ہے یا تجھے ہم بھی یاد رہتے، تو صرف یہی کچھ اس جہان کی حقیقت ہے، یہی کچھ یہ ساری جو زندگی کی گہما گہمی ہے اس کا انجام یہی ہے۔ سورج جو دن کی نشانی ہے اور چاند رات کی نشانی ہے، وہ کہتا ہے یہ دن اور رات کو جو سورج اور چاند ہے وجوم الشمس والقمر، کہتا ہے یہ سورج اور چاند آپس میں گڑ مڑ ہو جائیں گے، انہیں راستے بھول جائیں گے، یہ مدار نہیں جا رہا، کیا سوچتے پھر رہے ہو، کیا کرتے پھر رہے، کیا کہتے پھر رہے، کن خیالوں میں گم تم پھر رہے۔ کہتا ہے وہ دن آئے گا، ان یوم الفصل کان میقاتا، ایک جگہ میں نے بنا رکھی ہے اس دن فیصلے کے لیے، تمہیں قطار پر قطار کھڑا کر دوں گا، تجھے وہاں آنا ہو، یہ جو قبریں ہیں تمہاری یہ بھی پھٹ جائے، اِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اس کو میں ادھیڑ کر رکھ دوں۔ یہ سارے قرآن کے حقائق ہیں، جس کو اس جہان میں رہتے ہوئے اللہ کی طرف سے عطا کردہ یہ حقائق سے چشم پوشی کر کے زندہ رہ رہا، وہ یقیناً بہت بڑے گھاٹے کا سودا تھا، ایک بہت بڑا میدان ہے۔ اس کے اندر صف در صف ہر امت کے آگے اس کا نبی جو اس پر مبعوث ہوا تھا اس جہان میں وہ کھڑا ہو۔ یوم یجمع الرسل، ہم اس دن انبیاء کو بھی اکٹھا کر کے ان کے سامنے کھڑے کر ہم پوچھیں گے بتاؤ تم نے اپنی امت کو ہمارے لیے ہمارا پیغام دیا تھا، بتایا تھا ان کو کہ اس زندگی کی حقیقت کیا، کیسے یہاں رہنا، اللہ نے جو تمہیں یہاں اس جہان میں انعامات دیے ہیں ان انعامات کو کیسے استعمال کرنا، تو انبیاء وہاں کہیں گے ہم نے بتایا تھا۔ پھر اللہ ہر اس بندے کے حضور، وہ کہتے تھا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا،
کہتا ہے تم فردن فردن میرے حضور حاضر، ایسے ہی نہیں جب میں غفیر کی طرف کا ہر ایک کو آواز پڑے، اللہ کی ذات موجود ہو، عرش بری پر ہو کہ سامنے میزان عدل ہوگا، اس کے ہاتھ میں پہلے نامہ اعمال تھمایا جائے، پھر اس کو بلایا جائے، اور پھر اس کو اس جہان کی زندگی کا حساب کتاب پوچھا جائے، بتاؤ۔ اللہ کہتا ہے میرے نظام بڑے پکے ہیں، بڑے عجیب ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے تمہارے گواہی کے لیے میں نے تمہارے اعضاء کو بلا دینا، وہ بول پڑے گا۔ ہاتھ اور پاؤں بول رہی ہیں۔ آپ روز دیکھتے ہیں یہ زبان ہماری 2 انچ لمبی ہے نا اور 1 انچ چوڑی ہے، جب یہ بول سکتی ہے تو جو یہ 1 ہاتھ 1.5 فٹ لمبا ہے یہ بولنے پر اللہ قادر کر دے گا، وہ بھی بڑا بولے گا۔ جب 1.5 انچ کی زبان اتنا روز بولتی ہے تو اس دن 1.5 ہاتھ کا ہاتھ کتنا بولے گا؟ میں نے بلوانا ہے، پاؤں تمہارے بولے، تم چھپ نہیں سکو گے، غلط بیانی نہیں کر سکو گے، میرے حضور کھڑے ہو گئے۔ اس حقیقت کو جو انسان آج سمجھ جاتا ہے، یہاں اللہ کے پیغام کے آگے سر جھکا دیتا ہے، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت خیر الانام کے آگے اس کی آنکھیں جھک جاتی، مان جاتا، دل کی گہرائیوں سے یہ سارے اللہ کے پیغام تسلیم کر لیتا ہے اور اپنی بساط کے مطابق ساری زندگی نہ کسی دوسری ڈگر پر چلتا رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے حشر کے دن وہ کامیاب۔ یہ جو قبروں سے نکلنا ہوگا یہیں سے پتہ لگ جائے گا کہ تو کیا کرتا رہا ہے، آج قبر تیرے بارے میں کیا کہتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جب قبریں پھٹیں گے اور انسان اٹھیں گے، کہاں ہمارے قبرستان اور کہاں میدان حشر ہوگا۔ تو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکام اور فرامین کے مطابق یہاں زندگی گزاری ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی قبر پھٹے گی، وہ باہر نکلے گا تو اللہ کی طرف سے سواریاں موجود ہوں گی جو اس کو اٹھا کر حشر کے میدان تک لے آئیں گی، اس کو چلنا نہیں پڑے۔ اور اسی طرح جس کی قبر پھٹے گی اور اس نے اس جہان کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ وفا نہیں کی ہوگی، اس کو ایک فرشتہ آگے سے گریبان سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوگا اور ایک پیچھے سے اس کو دھکیلتا ہوا جا رہا ہوگا، پھر بھی اس کو میدان حشر میں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور انسان وہاں ساکت اور جامد کھڑے ہو، کسی کو حرکت کی بھی اجازت نہیں۔ آپ اندازہ کریں یہاں آپ کھڑے ہوں بغیر حرکت کے اور آپ کی حرکت بھی نہ ہو رہی ہو تو آپ کتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ حدیث مبارکہ ہے 1000 سال گزر جائے اور بندے صف میں کھڑے ہوں گے اور انہیں حرکت تک کی اجازت نہیں ہوگی، انسانوں کی چیخیں نکل۔ اللہ کہتا ہے اس جہان میں ذرا سنبھل کے رہنا، ذرا ہوش سے دیکھنا، یہ میں نے ایک بہت بڑا عجیب و غریب نظام ہے، میرا یہ پیغام ہے، یہ میرا قرآن ہے، زندگی کا خوبصورت نظام۔ اللہ کہتا ہے اس کو بھی ذرا ذہن میں اور دل کی گہرائیوں میں رکھ کے رہنا، ذرا یہاں بھی میں
آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سارا العیاذ باللہ سے افسانہ؟ اللہ نے وحی الہی کا کتنا عجیب نظام ہے۔ ایک فرشتہ ہے جو سدرۃ المنتہا سے اللہ کا پیغام دیتا، سارے جہانوں اور آسمانوں سے چیرتا ہوا وہ زمین پر آتا۔ زمین پر کروڑوں انسان بستے ہیں، کتنے سینکڑوں ہزاروں شہر ہوتے، ان میں آ کر ایک ہستی کو پن پوائنٹ کرتا ہے اور اس کے قلب اطہر پر اللہ کا یہ پیغام نثر کرتا ہے، اور محمد رسول اللہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اعلان کرتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو، بچ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے کیا یہ سارے افسانے تھے؟ یہ ساری ایسی ہیوائل ایکسرسائز ہوئی تھی، یہ سارا نظام جو چلا تھا، تیرے لیے جو پیغام آئے تھے، اس جہان کی زندگی گزارنے کا مینڈیٹ آیا تھا تیرے پاس، اس کے بارے میں تو نے کیا کیا تھا؟ وہاں بڑا عجیب سا فیصلے، ان یوم الفصل کان میقاتا، قرآن نے اس دن کو یوم الفصل کہا ہے، یوم التغابن کہا ہے۔ وہ دن وہ ہوگا جس میں تیرے گھاٹے نفع کا تجھے پتہ لگ جائے گا، سود و زیاں کا پتہ۔ یوم الدین کہا، اس دن تیرے سے صرف دین کے حوالے سے بات ہوگی، جو تو حوالے اپنے لیے بنائے پھر رہا ہے نا اس جہان کی زندگی کے، ان حوالوں کو تمہیں بھول جاؤ۔ حوالہ ایک ہی ہوگا، اللہ کے دین کا حوالہ ہوگا، اس کا نام ہی اللہ نے یوم الدین۔ اس دن دین ہوگا، اسلام ہوگا، اللہ کا قرآن ہوگا، یہ کھڑا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ ناطق ہوگا، یہ بولے گا تیرے حق میں کہ میں نے اللہ تو نے مجھے اس جہان میں بھیجا تھا، یہ بندہ جو تیرے سامنے اس وقت پیشی پر آیا کھڑا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی گواہی کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرے گا، جو جس کے بارے میں قرآن بول جائے گا اللہ اس کے اوپر عمل کرے۔ اس قرآن کے ساتھ وفا کا نام اسلام۔ ہم نے جو اسلام کی اپنی خود ساختہ تعبیریں اور بنا رکھے ہیں نا، وہ نہیں۔ اگر حشر کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قرآن اور صاحب قرآن نے ہمارے حق میں شفاعت نہ کی تو بہت بڑا خسارے کا سودا۔ باتیں ہوں گی وہاں، جو اہل جنت ہیں وہ اہل جہنم کے ساتھ بات کریں۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جو اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ کبھی کبھی جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان حجاب ہٹایا جائے گا، ایک دوسرے کو دکھایا جائے گا کہ جنتی بیٹھے ہوں گے، وہ بھی جہنمی دیکھیں گے کہ رہتا تو ہمارے محلے میں تھا، اس وقت تو ہم اسے دیکھ کر منہ بسور کر پرے طرف منہ کر کے گزر جاتے تھے، اس کو تو ہم ایسے ایویں کر کے تو اس کے پاس سے گزر جاتے تھے، اس کی طرف دیکھنا ہی گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو وہاں جب اس کے احوال دیکھے گا تو ایک حسرت اور ہوک اس کے ذہن سے نکلے گی۔ اس وقت جنتی اس کو کہے گا، وہ یہ بات ہے جو میرا اللہ نے یہاں فرمائی، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جو اس دن ہمارے دین کے وفادار ہوں گے، جنت میں بیٹھے ہوں گے، وہ اس دن جب نظارہ کریں گے دیکھیں گے کہ جو ہمارے ساتھ رہتا تھا، اسلام سنت خیر الانام پر بڑی تنقیدیں کرتا تھا، لاپرواہیاں کرتا تھا، اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس سے روگردانیاں کرتا تھا،
اسلام پر اس کو بڑے تحفظات تھے، امپریکٹیکیبل کہتا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے اس دن میں دونوں کو دکھاؤں گا، بتا وہ کہاں ہے اور تو کہاں ہے، بات کر ذرا اس سے۔ اس دن اللہ کہتا ہے جنتی بات کرے گا، ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، اصحاب جنت اصحاب النار سے بات کریں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وہ کہیں گے اہل جنت کہ ہم نے تو یہاں آ کر اللہ کریم نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا پایا، ہمیں تو جو محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا ہم اس کے ساتھ وفا کرتے رہے، قرآن کی عظمت اور تقدس کا جھنڈا بلند کرتے رہے، اسلام کی حقانیت کو برملا بیان کرتے رہے، طاغوت اور کافرانہ پلیت نظام کے ساتھ ہم ہر صورت اس کی نفی کرتے رہے، اللہ کے منزل من اللہ اس پاک اور مقدس دین اور آئین کے ساتھ وفاداریاں کرتے رہے۔ اب بتا، ہم نے تو اس کا صلہ پایا، تو بتا تیرے ساتھ اب یہاں کیا، اب بتا یہاں آ کر یہ باتیں بھی ہونی ہیں، یہ باتیں اس قرآن میں لکھا ہے، ہم نے کرنی ہے، کروانی ہے آپس میں۔ ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، اب بتا اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہم نے تو پورا پایا، تو آج جو تو جہنم کی آگ کے وقت میں پڑا، تو بتا جو وعدہ تیرے ساتھ کیا تھا کیا وہ پورا ہوگا، اب بتا۔ یہ بھی ہوگا سر، عجیب حسرتناک منظر ہوگا، اس وقت جنتی اس کو بلا کر جہنم میں آواز دے کر پوچھے گا، قرآن بتا رہا کہ جو وعدہ میرے اللہ نے ہمارے ساتھ کیا تھا ہم نے تو الحمدللہ وہ پا لیا، اب بتا جو تیرے ساتھ ہوا تھا کیا تو نے پایا؟ اسلام پر تنقیدوں کا مزہ آیا اب تجھے؟ اسلام پر تحفظات کا نتیجہ اٹھایا تو نے؟ اب تو وہ پتہ کیا کہے گا، کہے گا قالوا نعم، جی ہاں سب ٹھیک تھا، کاش وہاں سمجھ آ جاتی اس جہان کی زندگی کہ جو کچھ میرے اللہ نے فرمایا ہے اور محمد رسول اللہ کی زبان حق ترجمان سے ہم تک آیا، کاش اس کی حقیقت عظمت تقدس ہمیں وہاں سمجھ آ جاتا تو آج یہ تانے نہ سننے پڑتے جنتیوں کے۔ ان تانوں سے بچنا ہے تو آج اسلام سے وفا کرو، محمد رسول اللہ کی سنت خیر الانام کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناؤ، اسلام کو اپنی حیات کا لباس بناؤ، قرآن کے نظام کے دفاع کے لیے میدان میں آ جاؤ، اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کے ساتھ وفا کر جاؤ، کل کو تم بھی جنت میں بیٹھ کر جو اس کے باغی ہوں گے ان کے ساتھ سوال کرنے کا تمہیں بھی مزہ آئے گا۔ یہ موقع تو اللہ نے دینا، یہ تو اس نے دکھانا ہے، حق اور باطل کا فرق تو اس نے یہاں بھی سمجھایا ہے وہاں بھی سمجھایا ہے۔ بڑی حسرتناک بات ہوگی، جو فرشتے مقرر ہوں گے نا، اللہ فرماتا ہے اس کے وقت آواز دے گا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ابھی جنتی یہ جہنم کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوگا اور جہنمی حسرتناک انداز میں اس کی باتیں سن رہا ہوگا، تو فرشتہ کہے گا لعنت تجھ پر، تو نے یہاں رہتے ہوئے اب آ کر تجھے عقل آئی، عقل تو تجھے وہاں آنی تھی جہاں دنیا میں تجھے لعنت تجھ پر۔ ان لعنتوں سے اگر بچنا ہے یہاں تو محمد رسول اللہ کے دین سے وفا، قرآن کی عظمت اور تقدس پر اپنی جان نچھاور کر، اللہ کے دین کے لیے اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے دنیاوی مفادات کو ٹھوکر مار دو، محمد رسول اللہ کے ساتھ وفا کر دو، کل کو اہل جنت میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور سرخرو ہو جاؤ۔ تو اللہ کہتا ہے ان کا جرم کیا تھا؟
الذین یصدون عن سبیل اللہ، ارے تیرا جرم یہ تھا کہ تو اللہ کے راستے میں رکاوٹ کا سبب تھا، پلیت کافرانہ طاغوتی نظام کا تو پر ہوتا تھا، یہ اسلام کی حقانیت پر بڑے شکوک اور ابہام تھے، اور پھر وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، تو اس میں بڑے نقص نکالتا تھا اسلام میں، پرانا کر لے جی، یہ ہو نہیں سکتا جی، یہ کر نہیں سکتے جی، یہ کی کریں گے جی، یہ ہو جائے گا، پھر اچھی کھین جائیں گے۔ فرمایا وہاں تو یہ کہتا تھا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، تو اس میں تجیاں ڈھونڈتا تھا، نقص نکالتا تھا۔ ارے یہ دین بنایا اس نے جو رب کائنات لایا، اس نے جو محمد رسول اللہ کی پاکیزہ اور مقدس ذات ہے، پہنچایا اسے جو ملک پوری فرشتوں کی جماعت کا سربراہ ہے، اور تجھے پسند ہی نہیں ہے، تیرے اندر سے نقص ہی نقص تو نکالتا پھرتا رہا، تیرا یہ جرم ہے، اس لیے تو جہنم کے وسط میں۔ اور اللہ کہتا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اخیر وہی کافر کا کافر ہی رہا۔ میرے بھائی، اسلام اور کفر کے درمیان ایک بہت ہی نفیس نازک قسم کی حد فاصل ہے۔ قرآن سورۃ فاتحہ کے بعد جو پہلی بات کرتا ہے اس کا پہلا فکرہ یہ ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس میں شک نہ کرنا۔ اگر قرآن و اسلام کے کسی بھی حکم میں تمہیں شک ہے، چاہے وہ قرآن کی آیت ہے یا محمد رسول اللہ کی حدیث ہے مبارکہ ہے، جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے، اسی طرح حدیث کا منکر بھی پکا کافر ہے، اس لیے کہ جو حدیث ہے وہ بھی منزل من اللہ، قرآن بھی منزل من اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اللہ نے یہ بتائی ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان کو جنبش ہی اس وقت دیتا ہے جب میرا حکم ہوتا ہے، اور بولتا وہ ہے جو میں کہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بولا ہے وہ سارے کا سارا یا قرآن ہے یا حدیث ہے، آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ فرض ہے یا سنت ہے، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ پاکیزہ ہے، مقدس ہے، اس لیے اللہ نے آپ کی زندگی کی قرآن میں قسم اٹھائی ہے لَعَمْرُکَ، میرے محمد آپ کی زندگانی کی قسم ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے پیغام ہے جس نے محمد اور رسول اللہ کو معصوم من الخطا بنایا۔ اللہ نے کھول کھول کر بات بیان کر دی، فیصلہ ہمارا ہے، نتیجہ وہاں ہر کوئی دیکھ لے گا۔ اللہ کریم ہمیں اسلام کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت خیر الانام کو ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائے، اور اسلام اور اس جہان کے اندر ہمیں اللہ اپنے دین کی عظمت اور تقدس کا سایہ اور سائبان عطا فرمائے، اور کافرانہ پلیت طاغوتی نظام سے ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو، امت محمدیہ کو محفوظ فرمائے، اور اسلام کا بول بالا فرمائے۔ وآخر دعوانا